جی سامعین، آپ کے خطوط ملے جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اس پروگرام میں بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، تو اس لیے میں ڈائریکٹلی بشپ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے، سلام عرض کرتے ہوئے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے درخواست کرتی ہوں۔ میرے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں بھی تمہید نہیں باندھوں گا، بات کو سیدھا شروع کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ وہ ٹاپک ایسا ہے کہ سب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں اور سب کا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے آگے سنا جائے۔ تو ایک سوال ہمارے پاس بڑا اچھا سا آیا ہے بشپ صاحب، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مچھلیاں بھی جو ہے حضرت نوح نے سیو کر لی، تو سوال یہ ہے کہ جیسے ویل مچھلی ہے وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے، تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کیسے سیو کر لی؟ اتنی بھی بڑی کشتی؟ لیکن یہ کوئی مضمون کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ تو جوان ویل کو پکڑنا ہے یا شارک کو جوان کو پکڑنا ہے۔ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، ابھی 40 دن کی تو بات ہے، 40 دن 40 رات ٹوٹل سارا ٹائم ملو تو بعد میں بڑی ہوتی رہے گی، بڑی ہوتی گئی۔ تو ہاتھی کی بھی بات ہے، ہاتھی بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو پاسبل ہے کہ اس نے وہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کرنا تھا۔ اگلے ٹائم میں انہوں نے نئے بچے پیدا کرنے تھے، وہ جوڑے صرف کہا تھا، ہاں جوڑے کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ بڈھے لے لینا، وہ جو بڑا ہاتھی ہے فل اور 2 سال کے بعد بالکل ہی بیٹھ جائے گا۔ اس نے جوان بچے رکھے میرے خیال میں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ جب سب کچھ نیا بنانا چاہتا ہے تو وہ پیور اور ہیلتھی اور سب کچھ ایکٹیو چاہتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہی ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ بے ترتیبی کا خدا نہیں ہے، وہ ہر بات کو ترتیب سے کرتا ہے۔ جی تو اس لیے یہ ہے کہ ایک تو اس نے وہ بچے لیے ان کے، پھر یہ ہے کہ وہ لیے کیونکہ جب وہ کرتا پہنتا تھا آدم کا تو اس کو وہ وزڈم مل جاتی تھی جو خداوند قادر خدا کی یہوہ کی قدرت ہے۔ پوری کائنات پہ جتنی چیزیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھو، بائبل میں لکھا ہے کہ جو آدم نے کہا وہی ان کا نام ہوا۔ ہاں جی بالکل۔ اب یہ کچھ نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ چیزوں کے نام اس نے بولے اور وہی ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم بڑا جینیس تھا، بڑا حکیم تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور جو وہ بولتا تھا وہی کچھ اس کا نام ہوا۔ اور اسی طرح جب وہی کرتا جب نوح نے پہنا، نوح کے اندر بھی وہی حکمت آ گئی کہ کس طرح سے مجھے یہ سارے کام کو انجام دینا ہے اور کس طرح کا جانور لینا ہے، اور اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ مکس نسل کا تو نہیں ہے، اس کی نسل خراب تو نہیں ہو چکی؟ کیا یہ وہی چیز اس کو وہ آنکھیں وہ بصیرت مل چکی تھی کہ اس نے پیور خالص بچوں کو پکڑا؟ جیسے لکھا ہے کہ نوح کا خاندان پیور تھا۔ ہاں جی۔ جو بندہ گنہگار ہے یا گندا ہے وہ گندگی سے نفرت نہیں کرتا، بالکل، لیکن جو پاک ہے وہ ایک چھینٹ بھی اپنے بدن پہ اپنے کپڑوں پہ برداشت نہیں کرتا۔ نوح خدا کی نظر میں بائبل بتاتی ہے کہ وہ راست باز تھا، وہ بے گناہ تھا، بلکہ یہی نہیں ہے کہ نوح لکھا وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں، اس کا مطلب ہے جو اس ٹائم کا دور چل رہا تھا، جو اس ٹائم کا زمانہ چل رہا تھا، جو اس ٹائم کے لوگ تھے، ان میں نوح ہی ایک تھا جو شفاف تھا۔ تو نوح کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ وہ ناپاک کو اور پاک کو، کثیف کو اور لطیف کو، اعلیٰ کو اور ادنا کو وہ جان سکتا تھا کہ یہ، اس لیے اس نے جتنے بھی جانور لیے، یہاں تک کہ سانپ بھی کہا جاتا بائبل میں ناپاک جانور ہے، لیکن خدا نے ناپاک تو نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوح نے سانپ بھی، اور وہ بھی سانپ کوئی اناکونڈا کے وہ تو نہیں جو ہلی نہ سکے، وہ بھی اس نے جوان بچے رکھے ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا وہ دوسرا ایشو ہے، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے مچھلی کی کہ اس نے وہ لے لیے، اور وہ مچھلی جب حام کا بیٹا پیدا ہوا، کوش کا بیٹا پیدا ہوا نمرود کا ایک دوست تھا ہابٹ کا مطلب ہے، جب ہابٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جانور کے ساتھ مکس۔ اچھا، وہ انسان بھی ہے اور وہ حیوان بھی ہے، تو حشرات بھی ہے، اور اس میں وہی چیزیں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، انسانیت کی، حیوانیت کی اور حشرات کی، کہ زیادہ ٹانگیں بھی ہیں۔ آپ نے انڈیا میں کچھ تصویریں بھی ایسی دیکھی ہوئی جن کی 4 بازو ہیں، تو یہ حشرات میں انہوں نے مکس کر دیا نا سارا کچھ۔ تو جب یہ ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد اب وہی اس کا دوست جو نمرود کا تھا، وہ دوست بیمار ہو، ہابٹ بیمار ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب۔ اب نمرود کے اندر غلط فہمی تھی کہ ہم کبھی نہیں مریں گے،
اچھا. ہم بڑے جوان ہیں, بڑا قد ہے ہمارا, بڑی طاقت ہے, کوئی بھی کریشن جو نوح کی اولاد میں سے ہے یا حام کی اولاد میں سے ہے یا سم کی اولاد میں سے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ پیچھے سے ابھی سیڈ تو وہ چل رہا تھا نا, کھانا پینا بھی اسی طرح کا تھا اور زمین بھی اسی طرح کی تھی. تو اب وہ سوچنے لگا کہ میرا دوست کیوں بیمار ہو گیا. تو نوح جو تھا وہ اس کا پردادا تھا, اور وہ گیا نوح کے پاس. نمرود جو ہے وہ نوح کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اب کیا کروں کہ میں نہ مروں, تو ابھی تک جیتا ہے, میرے باپ کا بھی تو دادا ہے, کوش کا بھی تو دادا ہے, میرا پردادا ہے, اب کیا ہے. اس نے کہا کہ تو ادھر ادھر کی چیزیں نہ کھایا کر, تو مچھلی جو پانی کے جو سی فوڈ ہے وہ استعمال کیا کر, سی فوڈ کا. اور پھر یہ پانی میں گیا نمرود, پھر اس نے پانی کی جڑی بوٹیاں جو اندر ہے وہ لی, وہ کھاتا رہا, اور وہاں سے اس کو مچھلی اس نے لی, مچھلی کھائی, یہاں تک کہ یہ اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے اپنے جیسے آج کل اب ایسے کونے والا ہے کیپ, ٹوپا یا ٹوپی یا ہیٹ, وہ جو ہے وہ نمرود نے بنایا, اور اس نے کہا کہ جو میرے مندر میں, میری عبادت گاہ میں لوگ رہیں گے وہ مچھلی کھائیں گے, مچھلی کا ہی گون بنائیں گے, ان کے سر پہ یہ ہوگا کیونکہ اسی میں زندگی ہے. اور یہ آ گیا اسی میں زندگی ہے. یہ ہو گیا نوح سے لے کے نمرود تک. پھر ایسے چلتے چلتے بڑا کچھ آئے گا اس کے اندر, لیکن میں اس کو کاٹتا ہوں اور سیدھا لے کے آتا ہوں یونا پر. جب طوفان آ گیا, طوفان یونا, ایک ہے طوفان نوح, ایک ہے طوفان یونا. طوفان نوح ہے جس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا, طوفان یونا ہے جس نے پورے جہاز کو خطرے میں ڈال دیا. اور جب یونا کو سمندر میں پھینک دیا تو کس نے بچایا؟ مچھلی نے. اور وہی مچھلی ہے جس نے جو اس کو لے کے گئی نینوا تک. تو نینوا جو تھا, وہ نینوا کا جو شہر تھا وہ نمرود کا شہر تھا, نمرود سے نینوا. اور یہ سم کے بیٹے نے بنایا تھا, یہ سم کا پوتا کہہ لو, کہ اس نے نمرود سے وہ اتنا متاثر تھا, اتنا خوش تھا کہ اس نے نمرود کے نام پہ نینوا شہر آباد کیا, دریا کے کنارے پہ, وہ دریائے فرات کے کنارے پہ تھا. اب یہ کہ وہ مچھلی جو ہے یونا کو اس نے لیا, یافا پہ لے کے گئی. یہ ساری اس کے جغرافیکلی بات ہے, اور اس کے وہ نقشے پہ بات چلی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جب اس کو ادھر اس نے اگل دیا تو یونا گیا, تو یونا کی وجہ سے, مچھلی کی وجہ سے یونا بچ گیا, اور مچھلی کی ہی وجہ سے نینوا بچ گیا. یہ دو چیزیں مچھلی کی چلتی. اب آگے کلیسیا کی بات, مسیحت میں بات. مسیحت میں یہ ایک ٹائم آ گیا کہ 70 میں اسرائیل کو جلا دیا گیا, اور رومیوں نے جلایا, نام لگا دیا مسیحوں کا. اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہہ سکے کہ میں مسیحی ہوں. مسیحی نام جو ہے یہ اچھا نام نہیں تھا اس دور میں. اچھا, تو بشپ صاحب دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور بات بھی بہت دلچسپ ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے کہ ہم اس بارے میں اگلے پروگرام میں سیکھیں؟ ہاں ٹھیک ہے, دعا کریں کہ مجھے ٹائم مل جائے اور میں پھر دوسرے ٹائم پہ. بالکل ہم دعاگو ہیں, بالکل ہم دعاگو ہیں, اور ہم سب دعاگو ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے اور بھرپور طریقے سے استعمال کرے, اور خداوند آپ کو اور بھی برکت دے. آج کے لیے سامعین اتنا ہی, اگلے پروگرام میں ہم اس کے بعد سیکھتے ہیں. تو اب تک کے لیے ہم سب مل کر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بہت ساری محبت کے ساتھ بشپ صاحب کو رخصت کرتے ہیں. دوستو, میری طرف سے بھی آپ سب کو سلامتی قبول ہو, آپ جیتے رہیں, خوش رہیں, اور ہمارے حق میں بھی دعا کریں. پھر خدا موقع دے تو ہم ضرور ملیں گے. تا وقت جیتے رہیں اور برکت پائیں. بہت شکریہ.